سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، صبغۃ اللہ، کہ میرے نام کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے دین کی چھتری کے نیچے آنے والوں، مجھے اپنا رب ماننے والوں، میرے محبوب کو اپنا نبی ماننے والوں، میرے دین اسلام کے ارکان کو، ایمان کی صفات کو ماننے والوں، اگر تم نے صدق کے دل سے یہ سب کچھ مان لیا ہے تو یقیناً تم عمل کے لیے بھی تیار ہو چکے ہوگے۔ اب یوں کہو، صبغۃ اللہ، اللہ ہم اپنے رنگ اتار رہے ہیں، تیری صفات کے رنگ چڑھا رہے ہیں۔ ہماری طبیعتوں پر، ہماری بدعمالیوں، بد اخلاقیوں، بد کرداریوں کی وجہ سے جو زنگ لگ چکے ہیں، اللہ ایمان کی طاقت، اسلام کے حسن کی وجہ سے اور احسان کی تزکیہ کی دی ہوئی نعمت کی وجہ سے ہم وہ سارے زنگ اتار کر، چھوڑ کر، انہیں الوداع کہہ کے صبغۃ اللہ، آج کے بعد اللہ تیری محبت اور تیری صفات اور تیرے اخلاق کا رنگ میں رنگے جانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، فرمایا اللہ کے رنگ سے بہتر بھلا رنگ ہو ہی کس کا سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے۔ اپنی طبیعتوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو، اپنے مزاج کو اللہ کے رنگ میں رنگ لو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق چھوڑ دو، اللہ والے اختیار کر لو۔ اب اللہ کے اخلاق کون سے ہیں، اللہ کی صفات کا رنگ کیا ہے، اس بات کو توجہ سے سمجھ لیجئے کہ دوستان محترم، یوں تو اللہ تعالیٰ کی ان گنت بے بہا صفات ہیں، اس کی صفات کے ان گنت انکاؤنٹیبل رنگ ہیں، لیکن 3 صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جن کا رنگ اس کی ہر صفت میں جھلکتا ہے۔ 3 صفات ایسی ہیں، ان گنت صفات کو نہ گنا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو ان ساریوں کو اگر دیکھا جائے تو ملخص کیا جائے اللہ کی صفات کے رنگوں کو، تو 3 رنگ اخلاق الہی کے ایسے ہیں، 3 صفات الہیہ ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے حسن کے جتنے بکھرے ہوئے جلوے ہیں، وہ 3 صفات ان سب کا مظہر بن کر انسانیت کے لیے اس سارے رنگوں کو آسان کر کے پیش کر رہی ہیں۔ وہ 3 صفات الہیہ کون سی ہیں؟ بڑی توجہ سے سننا۔ پہلی صفت الہی وہ ہے پالنا، دیکھ بھال کرنا، خیال رکھنا، دینا اور ہر طرح کی حاجات پوری کرنا۔ اللہ کی ان صفات الہیہ میں انسان کے لیے سب سے پہلی نمایاں جو خاصیت اور وصف انسان کی شخصیت پر جس کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو پالتا ہے، رب ہے، اور اس نے جب بھی بندے کو اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی بات کی تو کہا، جب بھی میرے ساتھ رجوع کرو۔ پورے قرآن میں کوئی ایک بھی دعا اللہ کی کسی اور اسم سے شروع نہیں ہوتی، ربنا، رب کے اسم سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے جب بھی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ مجھے رب کہہ کے بلاؤ، اور رب کہتے ہیں پالنے والے، نوازشات کرنے والے اور حاجتیں پوری کرنے والے کو۔ یعنی دعا ہی یہ سکھائی تاکہ تعارف انسان کے ذہن میں میرا یہ بیٹھے۔ اب دیکھیں نا، ویسے اللہ اس کا اسم ذاتی ہے، آپ کہیں اے اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ اے میرے خالق میرے گناہ معاف کر، بڑا اچھا نام ہے خالق، لیکن اللہ کی پسند کیا ہے؟ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ نے جتنی دعائیں مذکور کی، اس نے لفظ رب سے اپنا تعارف ان میں کرایا۔ کیا؟ پالنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، دینے والا۔ تو یہ صفت اس کی پالنا، پوسنا، عطا کرنا، حاجات کو پورا کرنا اور بندے کا خیال رکھنا، یہ انسان کے پیدائش سے لے کر اس کے آخری سانس تک اس صفت الہی کا رنگ باقی ساری صفات پہ بظاہر غالب نظر آتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی جی کہ اللہ سب کو پالنے والا ہے یا نہیں، دینے والا ہے یا نہیں، خیال رکھنے والا ہے یا نہیں، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے یا نہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ، یہی ایمان اور یہی حقیقت ہے۔ کوئی مانے تب بھی یہ حقیقت، نہ مانے تب بھی حقیقت یہی ہے۔ دوسرا صفات الہیہ میں سب سے نمایاں صفت وہ ہے رحم کرنا۔ کیا جی؟ رحم کرنا۔ اور یہ وہ صفت ہے جس کا بندہ قدم قدم پہ محتاج ہے۔ اگر اللہ انتقام پہ اتر آئے، ایک دن بھی ہم گزار سکتے ہیں جی؟
ایک دن تو بڑی بات، 1 منٹ نہیں گزار سکتے، وہ اگر ہمارے ہر عمل پہ کھڑا کر لے جواب دو تو گزارا ہے۔ تو اس نے دیکھیے دوسرا سب سے بڑا اپنی صفات سے جو بندے کو رنگا، اس پہ جو اپنی عطا کا دروازہ کھولا، وہ ہے اس کا رحم کرنا۔ وہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظہ بندے پہ اپنی رحمت کا سائبان جاری اور ساری رکھتا ہے۔ اور اس نے کہا رحمتی وسعت کل شیء، اس نے فرمایا میں نے کائنات میں جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، جتنے رنگ اپنی الوہیت کے رکھے ہیں، اس میں سب سے وسیع ہے کل شیء، ہر شے سے وسیع اگر کوئی چیز ہے تو وہ میری رحمت ہے۔ دوسری شے ہوگی جی رحمت، رحم کرنا۔ اب یاد رکھنا، پہلی چیز پالنا، دینا اور خواہشات پوری کرنا، توجہات، اللہ کی توجہ دیکھی انسان کی طرف ہر وقت اس عمل میں بھی رہتی ہے۔ دوسری جو اس کی صفت خاص ہے وہ ہے رحم کرنا، اور ہر وقت رحم کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے اور ساری زندگی کھلا رہتا ہے۔ اللہ اگر زندگی میں کوئی ایک دن ہی رکھ دیتا، جیسے جمعہ عبادت کے دن ہے، وہ کہتا اتوار والا دن چلو تھوڑا حساب کتاب کریں گے، آج رحم کا دروازہ بند، تو دنیا کا نظام رک جاتا، آگے چل ہی نہ پاتا۔ کون ہے اس خدا کی بارگاہ میں جواب دے سکے؟ تیسری صفت اس ذات پاک کی جس کا رنگ ساری صفات میں نمایاں نظر آتا ہے لوگوں، وہ ہے بخشش کر دینا، معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ بھئی یہ جملہ بہت خاص ہے، جس کو سمجھ آئے اس کے چہرے پہ بشاشت اور اچاشت نظر آتی ہے۔ یہ جملہ جس کو سمجھ آ جائے، بخش دینا، معاف کر دینا، اگنور کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ اگر اللہ کی ذات لوگوں نظر انداز نہ کرے، جیسے ہم نظروں میں رکھتے ہیں، ذرا سا جہاں فرق پڑے، ہوئے کیوں انج کی تنو میری گل سنائی نہیں دے رہی؟ آپ اپنے بچے کو بھی آواز لگائیں نا، دوسری دفعہ آواز دینا پڑے نا تو آپ ریمانڈ لے لیتے ہیں، نظر انداز نہیں کرتے۔ اور ڈوریا وہ تینوں سنائی نہیں دینا، انیا دکھائی نہیں دیندے، کہتے نہیں کہتے، یہ کیا ہم نظر انداز نہیں کرتے؟ مگر بندہ ہر لمحہ پتہ نہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی نعمت سے کتنی ناشکریاں کرتا ہے، کتنی مرضیاں اپنی کرتا ہے، اور پورا دن ہی باغی بن کر رہتا ہے۔ مگر بتاؤ لوگوں، زندگی میں اس نے ایک بار بھی آپ کی کوئی چیز نظر انداز نہ کی ہو؟ ساری زندگی نظر انداز کر رہا ہے، پورے دن بھی، پوری رات بھی تکتا ہے، ماہ و سال بھی تکتا ہے۔ اور کوئی ایسا ہے جو 70 سال گزار کے بھی ایک دفعہ بھی خانہ خدا میں نہیں جاتا، کوئی ایسا ساری زندگی اس کی مخالفت میں دہریہ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ بتائیں اس پر بھی اس کی توجہات کاملاً رہتی ہیں یا نہیں رہتی؟ کبھی کسی کی آنکھ کا نور، اس نے کہا بھائی تو میری نہیں مان رہا، چل تجھے آج میں تیری دیکھنے کی بصارت جو ہے نا وہ سلب کر لیتا ہوں، آج تجھے سماعت نہیں دوں گا اگر میرا نہیں بنے گا، آج بولنے کی طاقت لے لوں گا، اگر مسجد میں آج نماز نہیں پڑھے گا، آج آپ کو بولنا نصیب نہیں ہوگا۔ کبھی اس نے ایسا کیا؟ کیوں؟ وہ ہر وقت بخشش، وہ بخشن ہار ہے، ہر وقت بخشش کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے، اور ہر وقت بندے کی غلطیوں پر نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ آؤ لوگوں، یہ 3 صفات الہیہ ایسی ہیں، میں نے بڑا آسان کر دیا اس چیپٹر کو جو اللہ خود بے حساب ہے، صفات بھی بے حساب، مگر اس نے کہا صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگا جانا ہے، اپنی صفات کا رنگ اتار دینا ہے، میری صفات کا رنگ طبیعت پہ چڑھا دینا ہے۔ اب اللہ تو بے حد ہے، میں آپ حد والے ہیں، کیسے ممکن تھا؟ تو میں نے اس ساری صفات الہیہ کو 3 صفات، سمندر کو کوزے میں جیسے بند کیا، 3 صفات میں پرو کر آپ کے لیے مسئلہ آسان کر دیا۔ اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے بندے، میں جس طرح ہر وقت تجھے پالتا رہتا ہوں، تانے نہیں دیتا، ہر وقت دیتا رہتا ہوں، کبھی لیتا نہیں ہوں، اور ہر وقت میری عطاؤں کے اور بخششوں کے اور حاجتوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، تو یہی حاجات پوری کرتا رہتا ہوں۔ تو بھی مخلوق خدا کے ساتھ ایسا تعلق بنا، صبغۃ اللہ، تو بھی دوسروں کے کام آنے والا ہر وقت بن جا، نکتہ چینیاں نہ نکال، تو بھی پالنے والا بن جا، تو بھی دوسروں کا خیال رکھنے والا، کیئر ٹیکر بن جا، کیئرنگ ہو جاؤ۔ اور پھر اس ذات نے کہا صبغۃ اللہ، میں ہر وقت دیکھ تجھ پر رحم کر رہا ہوں، انتقام نہیں لیتا۔ بندے صبغۃ اللہ، اپنی طبیعت کو میرے رنگ میں رنگ، تو بھی انتقام کے دروازے بند کر، میری مخلوق پہ رحم کرنے والا بن جا۔ اور پھر تیسرا اور آخری نقطہ اس میں، وہ کہتا ہے میں ہر وقت دیکھ بخشش اور عطا دونوں دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اگنور کر رہا ہوں، نظر انداز کر رہا ہوں، جو مرضی تم کرو، میرے دروازے پر آؤ،
تب بھی دیتا ہوں، نہ آؤ تب بھی دیتا ہوں، میرے بنو تب بھی تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی، نہ بنو تب بھی پوری ہوں گی۔ میری نظر انداز کرنے کے الہی رنگ کو دیکھو، اگر تمہارا رب سب کچھ کر رہا ہے تو میرے ساتھ تم نے تعلق جوڑا نا کلمہ پڑھ کے، تم بھی لوگوں کی غلطیاں نادانیاں نظر انداز کرنے والے بن جاؤ۔ اور اب لوگوں، یہ تین صفات الہیہ کا رنگ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی طبیعت پہ چڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، فرمایا اس رنگ سے بہتر کائنات میں کوئی رنگ ہے ہی نہیں۔ یہ رنگ چڑھا لے، پھر کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، پھر کہ ہن میں بندے دا پتر بن گیا، اسی ہن بندے بن گئے ہیں جی۔ اپنا بندہ ہونا اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کر جب پہلے اس دروازے سے گزر۔ صفات الہیہ کا رنگ طبیعت پہ چڑھا۔ آؤ لوگو، اب ان تینوں صفات کو پھر میں ایک کوزے میں بند کروں، سنگل میں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات الہیہ ہیں میں نے ان کو ملخص کیا تین میں، اب ان تین کو میں لا رہا ہوں صرف ایک میں۔ میرے رب کی شان ہے وہ بندے سے محبت کرتا ہے، اور صرف محبت نہیں کرتا حضور، وہ کہتا ہے والذین آمنو، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اشد حبا للہ، صرف محبت نہیں، محبت بھی جیسے اللہ کا رنگ احسن ترین ہے نا، پر میں محبت بھی شدید ترین کرتا ہوں، تھوڑی بہتی نہیں کرتا۔ پھر میری محبت بھی انتہا درجے کی ہوتی ہے، میں جنوں کی حد تک اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اور جس کو محبت ہو جاتی ہے نا، اس میں یہ ساری صفتوں کے رنگ خود بخود آ جاتے ہیں، اس لیے کہ محبت نام ہی محب کا محبوب کے رنگ کو اپنی طبیعت پہ چڑھانے کا نام ہی تو محبت کہلاتا ہے نا جی۔ محبت کہتے ہی اس کو ہے اپنی چھوڑ دو، جدے نال محبت ہوتی مننا شروع کر دو، اپنی خواہشات چھوڑ دو، اپنے ارادے چھوڑ دو، اپنی منمانیاں چھوڑ دو۔ جس کی محبت کا دعویٰ ہے اس پہ قربان ہونا سیکھیں، اس کے پیچھے چلنا سیکھیں۔ اور یہ صفت الہی انسان تیرے لیے سب سے نمایاں ترین ہے۔ اللہ بندے کا محب ہے جی، ذرا اس اینگل سے بھی میری گفتگو سننا اور بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے محبت کا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو وہ جو مرضی کرے، نکتے نہ کڈو، وہ آپ کی طرف دھیان کرے نہ کرے، آپ محبت جاری رکھیں، وہ آپ کی بات مانے نہ مانے، محبت جاری رکھیں، وہ آپ کی طرف دھیان دے نہ دے، آپ عطا کا دروازہ جاری رکھیں، آپ اس کو تانا نہ دیں، آپ اپنا کام محبت والا جاری رکھیں۔ محبوب ساری زندگی پلٹ کے نہ دیکھے، محب کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے تو محبوب کا کام ہے، دیکھے یا نہ دیکھے، میرا کام فقط محبت کرنا ہے۔ اب بتائیں اس پیرامیٹر پہ اللہ کی ذات کو دیکھو، بندہ پیدا ہوتے ہی اس کا انکار کر دے، 100 سال جی رہے ایک دفعہ بھی نہ مانے، وہ رزق بند کرتا ہے، وہ آنکھوں کا نور چھینتا ہے، وہ کانوں کی سماعت لے لیتا ہے، چلنے کی طاقت سلب کر لیتا ہے، بولنے کی طاقت، کھانے کی طاقت چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ سب کچھ جاری رہتا ہے۔ کافر پہ بھی عطا کا دروازہ کھلا، مومن پہ بھی کھلا، کیوں؟ وہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ بھئی کافر کو کیوں کھلا رہا ہے جی؟ اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ قارون کو اتنی دولت دے دی، موسیٰ کو کیوں نہیں دی اتنی؟ فرعون کو دے دی طاقت، موسیٰ کو کیوں نہیں دی؟ انہوں نے کہا موسیٰ تو اپنا ہے، انہوں تھوڑا بھی دیتا ہوں پھر بھی خوش رہتا، وہ نہیں مان رہا نا، مگر میں محبت کرتا ہوں انسان سے۔ اور اس کی محبت دیکھیے، نمرود، قارون جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا نا، تو موسیٰ کو، کیونکہ پیغمبر کو اللہ اختیار دیتا ہے اپنے کن والا، اب اختیار تھا، کہا زمین دھسا لے اس کو، گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ اس نے یوں آج اس نے کہا موسیٰ ہوں لگتا ہے کام خراب ہے، معاف کر چھوڑ۔ موسیٰ نے کہا نہیں، اس کو اور نگل جا، اتنا جناب ناف تک دھس گیا۔ اس نے پھر ہاتھ جوڑے، اس نے کہا موسیٰ مہربانی کر، ہوں میں تیرا بننا چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ موسیٰ نے کہا نہیں، زمین اس کو سارا نگل جا۔ جب زمین سارا نگل گئی نا، اس وقت اللہ کی قدرت کی صدا آئی، موسیٰ یہ میرا بندہ تھا، بنایا تو میں نے تھا، تیری منتیں کرتا رہا، تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا رہا، مگر تجھے رحم نہیں آیا۔ موسیٰ اللہ نے کہا مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ بھی تیری بارگاہ کی بجائے میری بارگاہ میں کہتا معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دیتا۔ وہ تیری منتیں کرتا رہا، تو نے نہیں مانا، ایک دفعہ بھی ہماری طرف دیکھتا ہم معاف کر دیتے۔ اب دیکھیں خدائی کا دعوے دار ہے، مگر کیوں؟ وہ محبت کرتا ہے۔ اس نے تو قرآن میں یہ بتایا ایمان والا وہ ہے، میں تو سب سے محبت کرتا ہوں، کافر، مومن، دہریہ، یہودی، عیسائی، جو کسی نسل کا ہندو ہے، سکھ ہے، سب سے محبت کرتا ہوں، مگر فرمایا مجھ سے کون محبت کرتا ہے؟
والذین آمنوا، ایمان والوں سے میں محبت کرتا ہوں تو ایمان والے بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں روکنا اور اس بات کو سمجھنا کہ اللہ نے بندے سے محبت کی، پالا بھی، رحم کیا بھی، اور اگنور نظر انداز بھی کیا، اور ہم سے تقاضا یہ کیا کہ صبغۃ اللہ، اس رنگ میں تم بھی رنگے جاؤ۔ اب ہمیں سوچنا یہ ہے ہم نے اس رنگ کو زندگی میں اختیار کیا ہے یا نہیں۔ یہ فیصلہ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا، ہر بندہ اپنی طبیعت کو سمجھتا ہے۔ دوستو اگر نہیں کیا تو کر لو، حالیں وقت ہے ابھی بھی، کیا خیال ہے کرنا چاہیے یا نہیں؟ اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب سننا، اب اس نے انسان سے محبت کی، میں نے کہا اس نے پہلا انسان جب بنایا نا آدم علیہ السلام کو، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جس چیز کو بھی بناتا ہے قرآن میں کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کہتا کن، اپنی قدرت سے امر دیتا، ہو جا، وہ ہو جاتی، بن جاتی۔ اس نے عرشی بنائے، فرشی بنائے، خاکی بنائے، نوری بنائے، ناری بنائے، کن فیکون ہو گئے۔ لیکن اب باری آ گئی حضرت انسان کو بنانے کی۔ اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قدرت سے کن کہتا، بن جاتے، مگر جب انسان کی باری آئی اس نے کن نہیں کہا۔ اسی لیے تو جب انسان کو بنا دیا نا، اس نے سارے فرشتوں کو کہا نوریو اس کو سجدہ کرو، سب نے کیا۔ آپ نے زندگی بھر سنا، ایک اکڑ گیا۔ اس نے کہا مولا تیرا اصول ہے ادنا اعلیٰ کو سجدہ کرتا ہے، ادنا اعلیٰ پہ قربان ہوتا ہے، اور یہ جو تو حکم دے رہا ہے یہ تیرے ہی بنائے ہوئے اصول کے خلاف ہے۔ بڑی قوی دلیل اس نے دی، انا خیر منہ خلقتنی من نار، میں بہتر ہوں اس سے، مجھے آگ سے بنایا، آگ بلندی پکڑتی ہے، وخلقتہ من طین، اس کو مٹی سے بنایا، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، یہ پست ہے، میں اعلیٰ ہوں۔ دلیل دی اللہ نے، پورے قرآن میں اس کی دلیل رد نہیں کی تھی، پورے قرآن میں کسی مقام بھی اللہ نے شیطان کی اس دلیل کو رد نہیں کیا تو نے غلط کہا، بلکہ بڑی عزت سے کہا قال یا ابلیس۔ قرآن مجید کی سورہ صاد آیت نمبر 75، یہاں تو یا رسول اللہ پہ جھگڑا ہے ابھی تک مسلمانوں کا، یا کیوں کہہ دیا؟ قرآن پڑھو، وہ کہہ رہا ہے یا ابلیس ما منعک، اے ابلیس تجھے کس نے منع کر دیا، تجھے ان تسجد، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ وہ پوچھتا بھی کتنی عزت سے، دیکھیے دلیل تو اس کی صحیح تھی نا بظاہر، رد نہیں کیا، پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا بھائی؟ ما منعک ان تسجد، اگلا جملہ لوگوں سننے والا ہے، اور اے اہل ایمان یہ جملہ مسلمان کے دل کو محبت الہی کے لیے گرمانے والا ہے، اللہ کی محبت کا ڈنکا بجانے والا ہے، اس خالق سے تعلق پیدا کرنے والا ہے۔ بھولے ہوئے اپنے خالق کو یاد کرو۔ وہ کہتا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے دلیل دی تھی میں بہتر ہوں، میں آگ کا بنا ہوا ہوں، یہ خاک کا بنا ہوا ہے، آگ بلند ہوتی ہے، خاک پستی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے سوال کیا ہے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اگلے لفظ قرآن کے دیکھنا، فرمایا خلقت بیدی، فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھنا میں نے اس خاکی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آؤ لوگوں میرے رب کی محبت دیکھنا، سورج بنایا کن، چاند بنایا کن، زمین بنائی کن، آسمان بنائے کن، لوح قلم عرش فرش سدرہ تخت و سرا سے عرش محلہ، جو کچھ بنایا، نوری بنائے، جبریل بنایا، میکائیل بنایا، جس کو بنایا کہا کن، بس بن گیا۔ مگر اے انسان اپنے مقدر پہ ناز کر، جب تیرے بننے کی باری آئی اس نے قدرت کا راز اٹھایا، اپنی محبت کا راز لایا اور فرمایا نہیں میں نے تمہیں کن سے نہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے بتایا کسی اور کو نہیں بنوایا، ٹھیکے تے تینوں نہیں دیتا، تینوں اسی اپنے ہاتھوں نال بنایا۔ کتنا پیار تھا جی اللہ کو، ساری کائنات ایک طرف، اسی لیے اس کو اشرف المخلوق کہتے ہیں۔ اس کو اس نے کن کا امر بھی نہیں لگنے دیا، اس لیے جب بن گیا نا اس نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں نے وہ اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیا نا پتلا، تو کیا کیا فَنَفَخْتُ فیہ من روحی، اب اس کی انسان کی روح کا تعارف کروایا کہ یہ روح بھی میں نے مشرق سے نہیں لی، مغرب سے نہیں لی، کن سے نہیں لی، روحی میں خود ہی اس کے اندر آ بسا۔ اس نے کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اسی کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔
تو مقام بن گیا میں مکین بن گیا۔ یار محبت دیکھو، کبھی اللہ کی محبت کے رنگ بھی سنا کرو یار۔ اب یہاں نکتہ سننا، دلیل دی ابلیس نے کہ میں بہتر ہوں، آگ سے بنا ہوا، یہ خاک کا بنا ہوا، میں اعلیٰ یہ ادنا۔ اللہ نے دیکھیے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے مٹی سے نہیں بنایا۔ اس نے مٹی کا تذکرہ، لیکن باقی سارے پروسیجر اس کے تین لازم پتہ نہیں کیا کیا قرآن مجید میں وہ کہتا رہا، ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا، ہر طرح کی مٹی کا ذکر کیا۔ لیکن ایک بات کر کے اس نے ابلیس کو جواب دیا، اور اس جواب سے لوگوں ایک بڑا خوبصورت رنگ نکلا، ایک بڑی خوبصورت نکتہ نکلا، لطیف نکتہ، معرفت کا نکتہ۔ اس نے کہا نادان ابلیس، تیری نظر مٹی پہ چلی گئی، تو نے اپنے جوہر کو دیکھا اور اس کے جوہر کو دیکھا، تیرا جوہر آگ کا تھا، خمیر جوہر، اور اس انسان کا جوہر خاک سے تھا، مٹی سے تھا۔ تو نے اس کی سوچا فیصلے جوہر کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے تو نے جوہری بنیاد پر ایٹمی طاقت پہ بھروسہ کیا، جوہر ایٹم کو بھی کہتے ہیں۔ تو نے اس کا نقطہ آغاز دیکھا، کس چیز کے ذرے ملے تو یہ بنا، تیری نظر اس کے ذروں پہ چلی گئی اور اپنے ذروں پہ گئی کہ میرا ایٹم اس سے اعلیٰ ہے، اس کا ایٹم ادنا ہے، میں ایٹمی قوت میں اوپر ہوں، سپر پاور ہوں، یہ میرے مقابلے کی پاور نہیں رکھتا۔ اے ابلیس سن، میں نے انسان کو بنا کے جوہری طاقتوں کا قانون بدل دیا ہے، اب قیامت تک فیصلے میری بارگاہ میں جوہری طاقتوں کی بنیاد پہ نہیں، میری نسبت کی بنیاد پر ہوا کریں گے۔ اب فیصلے جوہری طاقتوں کی بنیاد پہ نہیں، بے یدیا، تیری نظر مٹی پہ چلی گئی، اس مٹی کے اوپر ہاتھ کس کے تھے تو نے نہیں دیکھا؟ نادان، تو جوہر کو نہ تکتا، تو ہاتھوں کو تکتا۔ بتا، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا نہیں بنایا، اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو جس کو میرے ہاتھ لگ جائیں وہ اعلیٰ ہوتا ہے، باقی ادنا ہوتے ہیں۔ قانون سمجھ میں آ گیا جی؟ قانون نسبت نکلا۔ یہ صوفیہ اور افا ساری زندگی یہی پیٹتے رہے، وہ نسبت کی طرف، وہ نسبت کی طرف، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ پتہ نہیں کس طرف بلاتے ہیں جی۔ اچھا، یہ صرف اب اس سنت کو ذرا میں اور آگے لے کے جاتا ہوں تاکہ بات کھل جائے۔ اس نے اس نسبت کا حیا کتنا کیا، اب بڑی توجہ سے یہ نقطہ سننا بھائی، ہم نے اس سے پیار کرنا ہے نا۔ اس نے انسان کو اپنا محبوب بنایا، پھر سارے انسانوں میں ایک کو محبوب خاص بنایا، انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، نسبت اپنی دی ذات کی، پھر ان ساری کائنات کے بنی نوع آدم کے محبوبوں میں سے ایک کو پھر سب میں نمایاں کر کے محبوب خاص بنایا۔ اس کا راز آگے چل کے بتاتا ہوں، مگر ابھی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیے گا۔ اب جس کو محبوب خاص بنایا، اس کو جب مکے میں رکھا نا، مکے میں پیدا مکے میں کیا، اس نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی مٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ ابلیس کو تو مٹی کہیں اسفل نظر آئی، مگر وہ کہتا ہے میں مکہ شہر کی مٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ مولا پاکستان کی مٹی کی قسم کیوں نہیں کھاتا؟ یہ بھی پاک سرزمین ہے۔ اسلام آباد کی مٹی سنا ہے بڑی مہنگی ہے، یہاں کی قسم تو نہیں کھاتا؟ نیو یارک کی مٹی ہم نے سنا ہے بڑی اعلیٰ ہے جی، کیلیفورنیا کی مٹی بڑی اعلیٰ ہے، تو نے قسم نہیں کھائی؟ یہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ مکہ کے گلی کوچوں اور خاک کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں قسمیں کھانے والا رب نہیں ہوں، قسم مجھے جچتی نہیں ہے، مگر سنو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب خاص اس کے قدموں سے جس مٹی کو نسبت ہو جائے ہم اس کی بھی قسمیں کھاتے ہیں۔ نسبت مکہ کی مٹی کو نسبت محبوب خدا سے ہو گئی، اللہ نے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ اب دیکھنے میں تو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اس کی چوٹی پہ جو مٹی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اونچی ہے، اس کی قسم نہیں کھائی۔ پھر آگے چلیے ذرا، اب محبوب نا مکے سے مائیگریٹ کر کے مدینے آ گیا، مدینہ شہر میں آ گیا۔ اب مدینے میں محبوب نے نا ایک مسجد بنائی، اسلام کی پہلی مسجد، اس کا ایک ممبر بنا اور ایک میرے محبوب کا سامنے حجرہ بنا۔ آؤ بھائی، آج میں ایک بہت بڑے راز کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے۔ اب ایک مٹی کو محبوب کے ساتھ کثرت سے روزانہ 5 وقت کی نسبت ہوئی، محبوب حجرے سے نکلتے، اس ممبر پر، اس امامت کے مصلے پر جاتے، وہاں سے چلتے، واپس حجرے میں آتے۔ اب جس خوش نصیب بٹی پہ
جس نے روزانہ محبوب کے قدموں کو 5 بار بوسے دیے، اس نے کہا او مٹی تیرے نصیب، تیری نسبت اب تو باقی مٹی جیسی نہیں ہے۔ فرمایا محبوب تو خود اب اعلان کر، دنیا کو بتا دے، باقی ساری کائنات کو بندہ مٹی کہہ سکتا ہے، مگر جس مٹی نے روزانہ محبوب تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں، خبردار اسے مٹی نہ کہنا۔ ما بین منبری ورقی من ریاض الجنہ، فرمایا یہ مٹی نہیں ہے، اسے جنت کا باغ کہا کرو۔ یار کتنی بڑی بات ہے یار، جو بولے نہیں ہے وہ سر تھوڑا ایسے ہلا دیا کریں، پتہ چلے بھئی ان تک بھی بات پہنچ گئی ہے، سارے ہلانے پہ پابندی نہیں ہے۔ بھائی دیکھنے میں تو وہ مٹی ہے نا، مگر قیامت تک کا کوئی بندہ اس کو مٹی نہ کہے۔ نسبت اتنا اونچا مٹی کو کر رہی ہے، اوئے ہوئے ہوئے بھائی توجہ کرنا، محبوب کے قدم بار بار جس مٹی پہ لگیں وہ کہتا ہے اس کو مٹی نہیں کہنا، یہ کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے بھی ایک خاص باغ۔ کسی کو باغ نظر آتا ہے جی؟ چلے جائیں آج بھی وہاں باغیچہ ہے، کوئی ایک بھی پودا لگا ہوا ہے، مگر آپ اس کو مٹی کہیں تو گناہگار، اس کو باغیچہ جنت کے باغوں میں سے سب سے اعلیٰ باغ کہیں تو یہی ایمان ہے۔ کیوں؟ پتہ چلا نسبت چاہے تو خاکی کو گل و گلزار بنا سکتی ہے۔ بھائی نسبت خاکی کو گل و گلزار بنا سکتی ہے۔ آ لوگوں اب مجھے یہ جملہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ مٹی اگر تیرے نصیب اتنے اعلیٰ کہ محبوب کے قدم تجھ پہ لگیں، تو مٹی ہو کر مٹی نہ رہے، جنت کا باغ بن جائے، تو لوگوں جو محمد مصطفیٰ کے وجود کو جو کچھ نصیب ہوا ہے اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ مجھے رونا آتا ہے ان نادانوں کے حال پر، ان نادان بھائیوں دوستوں کے حال پہ مجھے رونا آتا ہے جن کو اتنی بات بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مٹی قدمین محبوب سے لگی جنت کا باغیچہ بن گئی۔ وہ اس محبوب جس کے قدموں سے مٹی جنت کا باغ بن رہی ہے، اس محبوب میں مٹی اور خاک اور بشری کا تلاش کر رہے ہیں۔ کتنی خاکی ہے جی یار، جس کی نسبت خاکیوں کو نوری بنا دے، جنت میں نور ہے سب کچھ، جس کی نسبت اس مٹی کی کایا بدل دے، اس اپنے محبوب کی اس وجود کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی تھی؟ اب سنیے، اب لوگوں اللہ تعالیٰ نے عربی زبان، کیونکہ یہ الوہی زبان بھی ہے، الہامی زبان ہے نا، قرآن کی زبان ہے، عربی زبان میں محبت کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ کو کہتے ہیں حبن اور دوسرے لفظ کو کہتے ہیں ودا۔ ٹھیک ہے جی، ودا اس سے مودت کا لفظ نکلا ہے، محبت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری۔ معراج، جب محبت معراج پہ پہنچتی ہے نا تو مودت میں بدل جاتی ہے۔ تو ودا اور حبہ، ان دونوں لفظوں کو غور سے دیکھنا۔ حب میں بھی 2 حرف ہیں، ہا اور با، اور ود میں 2 ہیں، واو اور دال، لیکن دونوں میں جو دوسرا حرف ہے نا وہ مشدد ہے، اس پہ شد ہے۔ اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ شد اس حرف پر آتی ہے جو اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنا ہم جنس ایک حرف اور بھی رکھتا ہے۔ 2 حرف ہوتے ہیں، اب بولنے میں بھی 2 ہی آئیں گے، حب با، ود دا، ود پہلا دال، دا دوسرا دال، حب پہلا دال، با دوسرا دال، یعنی شاد اس حرف پر آتی ہے جو اصل میں ایک حرف نہیں ہوتا، 2 حرفوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دونوں حرف ہم جنس ہوتے ہیں، اور پہلا حرف دوسرے حرف میں مدغم ہوتا ہے، ملا ہوا ہو، مدغم کہتے ہیں مل جانے کو، اپنی ہستی کو جو مٹا دے کسی اور میں ضم ہو جائے اس کو کہتے ہیں ادغام ہو جانا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آرام سے اس لیے سمجھائی کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے نا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ عربی میں شاد اس لفظ پر آتی، حرف پر آتی ہے جو حرف اکیلا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کا ایک حرف ہم جنس اور بھی ہوتا ہے، دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو شد آ جاتی ہے۔ اب ودا میں بھی شد ہے، حبا میں بھی شد ہے، بھئی توجہ رکھنا۔ اور 2 حرف جو ملانے والے ہیں وہ دونوں ہم جنس ہیں۔ ہم جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں کا مقام ایک جیسا نظر آتا ہے۔ تو لوگوں محبت کے لیے ایک اصول ہے کہ محبت میں بڑے کو چھوٹا ہونا پڑتا ہے اور چھوٹے کو بھی تھوڑی محنت کر کے، تاکہ تھوڑا بہت نا تواضع نہ آ جائے۔ اب دیکھیے اللہ کی ذات ہاتھوں سے پاک ہے، مگر بندے سے کر بیٹھی محبت، وہ ہاتھوں سے پاک ہو کے کہتا ہے خلق تو بیدی، وہ بڑا ہو کر ہاتھوں سے پاک ہو کر
اپنے مقام سے دیکھیے کہاں آ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. لوگوں محبت کے لیے پھر اپنے مقام بدلنے پڑتے ہیں، اپنے مقام سے نکلنا پڑتا ہے، اپنے مقام عظمت کو چھوڑنا بھی پڑے تو محبت کہتی ہے چھوڑ دے تب تیری محبت آباد اور شاد کہلائے گی. اور یہی نکتہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی شب محبوب خدا حریم کبریا میں چلے گئے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اب وہاں جا کر واپس آنے کا دل کرتا ہے کسی کا؟ محبوب خدا حریم کبریا سے لوگ واپس کیوں آ گئے؟ رب حب لی امتی، امت سے محبت تھی. آئے ہائے. وہ محبت کرنے والا جب دعویٰ محبت کرتا ہے تو مقام جتنا بھی اونچا ہو، جس سے محبت کرتا ہے پلٹ کے اس کے مقام پر آنا پڑتا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام معراج کی شب لوگوں حریم کبریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، الوہیت الہی کے جلووں میں ہیں، مگر اس مقام کو محبوب نے چھوڑ دیا. واپس امت تیرے اندر پلٹ آئے. کیوں؟ محبوب کو امت سے محبت تھی. اللہ کی سنت بھی یہی، محبوب کی سنت بھی یہی. خلقت بیدی، یہ سنت الہی ہے. اور معراج کی شب مقام الوہیت میں حریم ناز سے پلٹ کے فرش پر آ جانا، فرش خاکی پر، یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو پہلی بات ودا حب، ہم جنس حرف بتا رہے ہیں کہ بھائی محبت کے لیے پھر بڑائی نہیں دیکھی جاتی. تو لوگوں اگر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تھوڑا نہیں سمجھ آئی بات. دنیا میں اب نفسانی محبت بھی کر لیں، کسی خاتون سے کر لیں، وہ بھی جب تک تھلے نہ لگو تو بھی نہیں بنتی. ہون بھی نہیں سمجھ آئی. تو جس دن بندہ اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے گا، آج مجھے موضوع عشق رسول دیا گیا، ابھی تو میں عشق تک پہنچے، بھی تو میں محبت کی وادی میں سیر کروا رہا ہوں. تو محبت یہ چاہتی ہے چھوٹا ہو جا. اس لیے لوگوں جس بندے کو اللہ رسول سے محبت ہوتی ہے، جتنی محبت ہوتی ہے وہ اتنا عاجز اور خاکسار نظر آتا ہے. محبت کی علامت یہ ہے، اس کی طبیعت میں عاجزی اور خاکساری. اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کو اللہ نے حضور کی آل کے وہ نگینے دیے ہیں. دیکھو نگاہیں جھکی ہوئی. طلب کی حضرت نے مجھے بڑی سی کرسی لا کے دو، اتنے کئی پیر ہم تسی کرسی نہ پیش کرو، پھر ویکھو تو نال ہوندا کی ہے. یہ وہ نگینے ہیں لوگوں جن کے دل محبت کی دنیا میں پروئے جا چکے ہیں. اور یہ منظر دیکھنا ہو تو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی محبت میں اتنے فنا ہو گئے کہ جب ہجرت کر کے حضور شہر مدینہ میں آئے، ایک جگہ قیام کیا نا آتے ہوئے، اور اہل مدینہ استقبال کے لیے آئے. اب ایک سائے میں دو یار بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والوں کو پہچان نہیں ہو رہی، آقا کون ہے غلام کون ہے. اتنا رنگ صدیق اکبر حضور کے رنگ میں رنگے گئے کہ اپنی پہچان مٹا دی، اپنی شناخت مٹا دی. دھوپ آ گئی. اب صدیق اکبر نے چاہا کہ غلام تو غلام ہوتا ہے نا جی، پہلے اس لیے وہ بیٹھے رہے چپ کر کے تاکہ آنے والے کو کہ پتہ نہیں کتنے 12-14 دنوں سے مشتاق تھے کہیں ٹوٹ ہی نہ پڑے، تو وہ مغالطے میں رہے تو کبھی ادھر سلام کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں. مگر جب دھوپ محبوب کے رخ انور پہ دھوپ نے بوسہ لیا تو لوگوں صدیق اکبر کیونکہ غلام تھے کھڑے ہوئے، اپنی چادر اتاری، اور محبوب پر جب غلام نے چادر کا سائبان بنایا تب آنے والوں کو پتہ چلا بیٹھا ہوا آقا ہے، چادر پھیلایا ہوا غلام ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.